4 کام اگر عورت کر لے جنت کے 8 دروازے اللہ رب العالمین اس پر کھول دے گا۔ اس میں پہلی شرط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے وہ یہ ہے صلت خمسہا، بالکل آسان شرط۔ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، وہ عورت ان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے۔ یہ بھی قید نہیں با جماعت جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں حرم میں جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں مسجد میں جا کے کہیں پڑھے، گھر میں بھی پڑھے لیکن پڑھے۔ مسجد میں بھی جاتی اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں جاتی تو وہ ثواب جو مرد مسجد میں جا کے پاتے ہیں اس کو وہی ثواب گھر میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتنی رعایت دی ہے، مرد مشقت کر کے، محنت کر کے، تکلیف اٹھا کر وہ اجر پاتا ہے، اور عورت کو گھر بیٹھے اے سی کے اندر بغیر تکلیف بغیر مشقت کے وہی اجر دے رہا ہے جو مرد وہاں دھوپ میں جا کر کے وہ اجر پا کر کے آتا ہے۔ یہ کتنی سہولت کی بات ہے۔ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ 5 نمازیں اگر وہ پابندی کے ساتھ ادا کرے عورت تو یہ سمجھو ایک کام اس کا ہو گیا اور جنت کے 2 دروازے اس پر کھل گئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ اور یہ نماز صرف ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھی چلو آج آٹا گوندھ رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آج مہمان بھی آنے والے ہیں، چلو صبح ظہر کے ساتھ ملا لی، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لی، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ چونکہ جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا، سب سے زیادہ پسند ہوگا، ظاہر بات ہے جنت کا دروازہ اس پر جھٹ سے کھلے گا، جھٹ سے اس پر کھلے گا، اس لیے کہ جنت کھلنی ہی اللہ کی پسند سے ہے۔ اللہ راضی ہوگا آپ سے، جنت کے دروازے آپ پر کھلے، اور وہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ اعمال ہیں ہمارے، وہ اوصاف ہیں ہمارے جو اللہ رب العالمین کو پسند آئیں اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ پسند۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ لیکن ایک بات میں اور یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی بھی چیز وقت اپنے وجود میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وقت کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں۔ نماز اللہ رب العالمین نے جس وقت پر اگر مقرر کر دی ہے تو یہ حیثیت اللہ رب العالمین کے اس مقرر کردہ حکم کی ہے، اس چیز کی ہے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے کہ تم نے ظہر اتنے بجے پڑھنی ہے، فجر اتنے بجے پڑھنی ہے، عشاء اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عصر اتنے بجے، یہ اللہ نے پابندی لگائی۔ اور جب اللہ رب العالمین اس پابندی میں خود تبدیلی پیدا کر دے پھر ہم وقت نہیں دیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں، آپ نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی، حالانکہ حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ اب عصر کو آپ ظہر کے وقت پہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو عصر کا وقت ہی نہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ محبوب عمل ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے، لیکن آپ اس کا وقت توڑ کر اس کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، عصر کو ظہر میں پڑھ دیا، اب یہ سارا ٹائم بچا لیا مغرب تک دعا کے لیے، اب دعا فرما رہے ہیں، صحابہ بھی دعا کر رہے ہیں، سارا ٹائم لگ گیا۔ اب مغرب آ گئی اور مغرب کا وقت بھی قلیل ہے۔ یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں حرم میں بہت سارے ساتھی میرے کراچی سے بھی آئے ہوئے ہیں اور میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں جو مغرب کی نماز میں اتنا بھی وقفہ، یعنی اتنا بھی وقفہ نہیں دیتے کہ کوئی آدمی
وہ جو مؤذن ہے وہاں سے اذان دے کر وہ آ کر کے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے اور وہ تکبیر کہے، بلکہ وہ اذان دوسرا آدمی وہاں سپیکر جہاں لگا ہوا ہے وہاں ختم کرتا ہے، اور دوسرا آدمی صف میں کھڑا ہوا جیسے وہ اذان ختم کرتا ہے وہ تکبیر شروع کر دیتا ہے۔ سنت وغیرہ نفل وغیرہ کوئی وقت نہیں دیا جاتا، کیوں کہ جی مغرب کا وقت ہی بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ۔ اگر ہم نے سنتے وغیرہ پڑھنے لگ گئے تو پھر جو ہے مغرب قضا ہو جائے گی، اور قضا کرنا ہے تو بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ اور یہاں میں دیکھتا ہوں سب حرم میں آ کر کے وہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے پھر ایک دو سے پوچھا بھی، تنزن پوچھا تاکہ یہ اس کو چوٹ لگے اور جا کر کے وہاں بھی یہ عادت جاری رکھے۔ میں نے پوچھا بھی وقت یہاں سعودی عرب میں بڑھ تو نہیں گیا ہے؟ یہاں بھی تو وہی وقت ہے۔ کہنے لگے وہ ہم یہاں تحیت المسجد کی نیت سے پڑھ۔ میں نے کہا اللہ کی بدے، تحیت المسجد تو جب تھا جب تو مسجد میں آیا تھا، جب تو حرم میں قدم رکھا تحیت المسجد جب ہے، پھر جب تو بیٹھ گیا اب تحیت المسجد کا وقت ختم۔ اگر تو پڑھ کے بیٹھا تب بھی، اور اگر بغیر پڑھے بیٹھا تب بھی، اب تحیت المسجد کا وقت ختم ہے۔ اب جب اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد تو پھر کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، اب یہ تحیت المسجد نہیں ہے۔ اب یہ مغرب کے بعد کی دو سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان، یعنی دو اذانوں سے مراد تکبیر اور اذان، ہر نماز کی کوئی بھی نماز ہو اذان اور تکبیر کے درمیان فرمایا نماز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اتنی کثرت سے صحابہ کرام جو ہے وہ سنتیں پڑھا کرتے تھے مغرب سے پہلے والی، کہ جو بعد میں تھوڑا اذان کے بعد اگر کوئی شخص آتا اور مسجد میں آ کر کے دیکھتا کہ سب لوگ، کوئی بھی نہیں بچا ہوا، سارے لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو گئی ہے اور لوگ فرضوں کے بعد والی سنتے پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اتنی کثرت سے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ تو لوگ اتنا کم وقت بتاتے ہیں کہ مغرب کا اتنا تھوڑا وقت ہے۔ اللہ کے رسول میدان عرفات میں ہے، مغرب یہیں ہو گئی، مغرب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا جلدی سے یہاں سے کوچ کرو اور مزدلفہ چلو۔ حضرت بلال سامنے آ گئے۔ حضرت بلال یہ سمجھے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مغرب بھول گئے، فوراً سامنے آئے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز نماز، مغرب کی نماز۔ اب یہ صحابہ کی بے چینی کیوں ہے کہ آپ نے صحابہ کو تعلیم دی ہوئی ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو محبوب عمل جو ہے وہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، اور آج آپ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھے کھڑے ہیں اور مغرب یاد ہی نہیں ہے، مغرب چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، چل چل آگے چل، آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں گئے، مزدلفہ میں گئے، وہاں عشاء کا وقت ہو گیا، وہاں عشاء کا وقت ہو گیا، یعنی جان بوجھ کر عصر کا وقت توڑا، اس کو ظہر میں پڑھا، اس کو مقدم کیا، اور جان بوجھ کر مغرب کا وقت موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، ٹائم ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے مغرب کو چھوڑ دیا، مغرب کو چھوڑا اور عشاء کے ساتھ جا کر کے ملایا اور جان بوجھ کر قضا کی۔ یعنی یہ نہیں صاحب نہیں ہوا، صاحب ہم کہتے حضرت بلال نے آپ کو یاد دلایا، آپ نے فرمایا نماز آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے۔ عشاء کا وقت آ گیا، آپ نے مغرب وہاں جا کر کے پڑھی عشاء کے ساتھ ملا کر۔ حالانکہ آپ کا فرمان یہ ہے کہ نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے، ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ اب کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ شریعت خود اپنے بعض امور کو تبدیل کرتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس چیز کی اہمیت نہ بیٹھے، اللہ کے حکم کی قدر و قیمت ان کے ذہنوں میں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتلایا کہ ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہے، پھر وقت کو توڑا، وقت کو ختم کر دیا، اس فارمولے کو توڑا، عصر کا وقت پہلے کر دیا، مغرب کو مؤخر کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ اصل قیمت جو ہے وہ وقت کی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ مغرب مزدلفہ میں جا کر کے ادا کرنی ہے، بھلے وہاں عشاء ہو جائے، مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی۔ اب یہی نیکی ہے۔ اب اگر کوئی شخص متقی بن کر یہ کہے کہ میاں میرے پاس تو وقت ہے، جب تک یہ لوگ بسوں میں گاڑیوں میں بیٹھیں گے جب تک تو میں مغرب پڑھ لوں گا، میں یہاں مغرب پڑھوں گا، وہ بالکل اس نے گنوا دی نماز، اس کو بیکار کر دیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اس کا معیار
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو آپ نے ہمیں معیار دیا ہے، اس معیار کے مطابق ہم اس چیز تک پہنچیں گے کہ اس معاملے میں اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ناپسند کیا ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ پہلی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر عورت کر لے وہ کیا ہے؟ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، بالکل فرض اور جو مختصر سی سنتے، جیسے ظہر کی اگر کم از کم شروع کی 2 سنتے، ظہر کے 4 فرض، بعد کی 2 سنتے، اسی طرح فجر کی 2 سنتے 2 فرض، اسی طرح عصر کی جو ہے صرف 4 فرض اگر پڑھ لے، اسی طرح مغرب کی اگر پہلی نفل نہیں پڑھتی صرف 3 فرض اور بعد کی 2 سنت اگر پڑھ لے، اسی طرح عشاء کی اگر پہلی کوئی سنت نہیں پڑھتی اور اگر پڑھتی ہے تو 2 سنتیں بھی پڑھ لیتی ہے، 4 بھی پڑھ لیتی ہے، اور صرف 4 فرض پڑھ لے اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیتی ہے یا 1 وتر پڑھ لیتی ہے، اس کی یہ فریضہ ادا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ صلت خمسہا کے اوپر بالکل پوری اتری ہے۔ یہی معاملہ مردوں کے لیے بھی، رکعات کی یہی تقسیم ہے جو 17 رکعتوں کی گنتی لوگوں نے بنا رکھی ہے، یہ لوگوں کی گنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی تعلیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں دی، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز اگر اس کام پر، اس عمل پر عورت ڈٹ جاتی ہے، صلت خمسہا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتی ہے، تو گویا وہ ایک کام کر لیتی ہے اور جنت کے 2 دروازے اپنے اوپر کھول لیتی ہے۔ دوسرا کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صامت شہرہا، یہ جو رمضان کے روزے آتے ہیں، رمضان کے روزے مردوں پر بھی فرض ہیں، خواتین پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض، مردوں پر بھی فرض۔ البتہ یہ روزے رکھنے میں بعض دفعہ خواتین کے ساتھ اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جن حالات میں آ کر ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے، وہ بعد میں قضا بھی نہیں کرتی، لیکن روزے اس وقت تو معاف ہیں لیکن بعد میں قضا کرنا ان پر لازم ہے، وہ گنتی جو ان دنوں میں چھوٹے وہ گنتی بعد میں پوری کرے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی بچہ ان کو ہوا ہے اور 2 سال کی مدت پہلے حمل سے تھیں، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ اگر روزہ رکھو گے تو اندر سے بچہ پہلے کمزور ہے، پھر اور کمزور ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، پانی کی کمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچے کے مرنے کا بھی خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ بچہ ہو گیا، اب بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر روزے سے رہتی ہے تو دودھ نہیں آتا ہے اور دودھ سوکھتا ہے، تو اب اس طرح 2 سال تک دودھ پلانا ہے، 1 سال پہلے حمل میں نکل گیا، 2 سال دودھ پلانے میں نکل گیا، 3 سال کا گیپ ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں 3 رمضان کے روزے اس سے چھوٹے ہیں۔ اب اگر اللہ رب پہلے تو یہ کرے کہ ہر سال اس کا فدیہ دیتی جائے، جو اس کا فدیہ جتنے روزے اس سال بنے ہیں، بعض دفعہ 29 ہوتے ہیں، بعض دفعہ 30 ہوتے ہیں، جتنے روزے بنے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتی جائے، یا کسی غریب آدمی جو آپ کے قرب و جوار میں ہو، موحد ہو، غریب ہو، توحید والا ہو، مشرک نہ ہو، بت پرست نہ ہو، قبر پرست نہ ہو، اس کو آپ صبح سحری بھی کھلا دیں اور شام کو افطاری بھی کرا دیں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ یا اس کا حساب لگا کے اکٹھا بھی آپ کسی مسکین کو دے سکتے ہیں، وہ چاہے خود جا کر اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو 3 سال بعد جب آپ اس سے فارغ ہوں تو یہ 3 مہینوں کے روزے، 3 سالوں کے روزے جو 3 مہینے کے بنتے ہیں، آپ اس کو رکھتے جائیں، چاہے مسلسل رکھ لیں جیسی سہولت ہو، یا گیپ دے کر رکھ لیں جیسی سہولت ہو، اور فدیہ پہلے اگر آپ دے چکی ہیں تو پھر اس قضائی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو پھر یہ قضائی لازم ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی آپ پر لازم ہے، یا تو فدیہ دیں گے یا پھر روزے رکھیں گے، دونوں میں سے ایک چیز آپ ادا کریں گے۔ تو فرمایا صامت شہرہا، یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ اگر عورت رکھ لیتی ہے تو یہ دوسرا کام ہے، یہ 2 کام جب عورت کر لے گی اللہ رب العالمین جنت کے 4 دروازے اس پر کھول دے گا۔ تیسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اطاعت بالہا، خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اتنی شد و مد سے بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کو جائز سمجھتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ یعنی اس حد تک خامد کی اطاعت شریعت کو پسند ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ عورت کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، یعنی اللہ کے بعد خامد لائق تھا سجدے کے اگر جائز ہوتا
چونکہ اللہ رب العالمین نے جائز نہیں رکھا تو لہٰذا جب خامد ہی لائق نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی بھی لائق نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خامد کی اطاعت عورت پر لازم قرار دی۔ یہ بڑے جھگڑے رہتے ہیں، اکثر گھروں کے اندر فساد ہوتے ہیں، کئی بسے بسائے گھر ٹوٹ جاتے ہیں،